وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 13-14۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو بھلا دیا ہے؟ آج کے درس کا نمبر 882 ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 13۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس، حالانکہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تھے۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمین، تو ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یونس ہے، مکی صورت ہے، اور ہمارے لیے اس میں اسباق ہیں، نصیحت ہے۔ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یا گزشتہ، پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یعنی انسان تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے پکارتا ہے، ورنہ وہ بھلائے رکھتا ہے۔ تکلیف آ جائے مجھے پکارنا شروع کر دیتا ہے، تکلیف چلی جائے مجھے پھر بھول کے۔ تو دیکھیں اس میں ایک یعنی چلے میں آج کے سبق کی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، آج کے سبق کا جو یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یعنی انسان کو چاہیے کہ جب رسول کی طرف اللہ تعالیٰ رسول کے ذریعے اس کو ہدایت بھیج دے اور دلائل کے ساتھ، تو اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے یقین نہ کیا تو وہ مجرم ہے۔
آج کی آیت کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں. اور یہ دیکھیں ہم ایسے مجرم ہیں کیونکہ ہم نے رسول کی دعوت کو نہ سمجھا ہے، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اور جو بھی تھوڑی توجہ، جو بھی یعنی جو شخص، جو انسان بھی اللہ کے رسول کی دعوت کو قولاً یا عملاً جھٹلائے، یعنی زندگی اس مقصد، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ زندگی آپ اس مقصد کے لیے نہ گزاریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے بھجوایا ہے یا جو قرآن میں بتایا گیا ہے. آج کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر آپ مجرم ٹھہرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتے ہیں. تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے. دیکھیں آیت نمبر 13 ہے سورہ یونس کی، اس میں لفظی ترجمہ آپ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو گزشتہ قوموں کے ساتھ بھی میرا یہی سلوک رہا ہے کہ جن قوموں کی طرف پیغمبر آئے اور انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا. لما ظلموا، ظلم کیا ہے؟ ظلم دراصل ہوتا ہے اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے. آپ اپنے اوپر ظلم کریں تو پھر ظلم کا نتیجہ تو ہلاکت ہے. لیکن ظلم کا نتیجہ ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے بنایا ہے. اس کو ایک بہت بلند درجہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، ایک بہت بڑا مقام اس کو عنایت کرنا چاہتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر انسان حق تعالیٰ کی طرف سے وہ دعوت الی الحق اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت، اس کو اگر انسان ٹھکرا دے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مضمون مشکل نہیں ہے، یہ آیت نمبر 13 جو ہم پڑھیں مضمون اس کا مشکل نہیں ہے. ایک راستہ ہے ہلاکت کا اور وہ راستہ خواہشات نفس کا راستہ ہے. ایک راستہ ہے جنت کا اور وہ نفس کو خواہشات سے روک لینے کا راستہ ہے. تو اگر آپ سیدھا راستہ جو کہ جنت کا راستہ ہے، جو خواہشات نفس سے رک جانے کا راستہ ہے، جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ ہے، اگر اس پر چلنے سے آپ رک جاتے ہیں تو لا محالہ چلنا تو آپ کو ہے، تو پھر آپ دوسرے راستے پر چلیں گے. سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. تو جب آپ غلط راستوں پر چلنا شروع ہو، ٹیڑھے راستوں پر آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ تو آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. فقط ظلم نفسہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو اس بات کو دیکھیں، قرآن کی ہر آیت میں ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے. اب آپ ایک رویہ یہ بنا لیں کہ بس درس قرآن ہے، میں نے قرآن بس رسمی طور پہ پڑھنا ہے اور پھر آگے بڑھ جانا ہے. بہت سے لوگ، بعض لوگ میرے درس میں صرف اس لیے شریک ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں اور بس تھوڑا سا ہمارا علم ہو جائے. تو یہ تو کافی نہیں ہے. قرآن تو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرانے کے لیے آیا ہے یا وہ راستہ بتانے کے لیے آیا ہے. تو اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے کہ میں نے سیدھے راستے پر چلنا ہے اور اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ کا قرآن سننا نہ سننا برابر ہے. دیکھیں مشرکین مکہ بھی کلام اللہ کو سنتے تھے، پھر وہ اس کے خلاف تدبیریں ڈھونڈتے تھے، اس میں شور مچاتے تھے. وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ.
تو دیکھیں آیت نمبر 13 میں بالکل مضمون واضح ہے، بالکل واضح ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلِمُوا، بہت سی بستیاں میں نے ہلاک کر دیں جب ہم نے. دیکھیں آج بھی یہ بستیاں ہوں، قوم ہو یا افراد ہوں، قانون ایک سا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. آج تو ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کیونکہ دوسرا رسول نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی بھی ہے، یعنی دنیا ختم نہیں ہوگی. نوح علیہ السلام کی قوم نے جب انکار کیا تو ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تقریباً 1 لاکھ کچھ کم و بیش تھے وہ لوگ. تو دنیا صفحہ ہستی سے کافروں کا وجود مٹ گیا. آج تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں انفرادی طور پہ دیکھیں انفرادی عذاب آج تو جاری و ساری ہے آپ کے دل پر. میں مسلمان جو رسمی مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کے دل پر مہر لگ چکی ہے، ان کے دلوں پر زنگ ہے، ان کے دلوں پر تالے ہیں، وہ دلال بعید میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے. کون؟ مسلمان. لفظی طور پہ مسلمان ہیں، باقی تو اعمال تو ہمارے کافروں کے سے ہیں. تو یہ ہلاکت جو ہے آج بہت سے مسلمانوں پر ہلاکت ثابت ہو چکی ہے، لیکن مہلت کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ ایک سسٹم ہے کہ یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. دنیا ہلاک نہیں ہوگی. قیامت کا دن آئے گا تو سب لوگ یعنی پھر تو ایک الگ بات ہے قیامت کے دن، لیکن قیامت سے پہلے جو ہے دنیا ختم نہیں ہوگی اور مہلت اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا. اب لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اب آج صورتحال کیا ہے؟ لوگ پیدا ہو رہے ہیں ایک معاشرے میں، ہم لوگ اور لوگوں کو چھوڑ دیں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، بدھ مت، اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں. ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں جو قرآن کے خلاف، جس نے اپنی زندگی بنائی بھی ہے، جن کی منزل اللہ نہیں ہے، جن کا طریقہ رسول کا نہیں ہے طریقے زندگی، اور ہم اس میں پیدا ہو رہے ہیں اور یوز ٹو ہو چکے ہیں. سب لوگ دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو دیکھ لیں، سب دنیا دار لوگ ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں. تو ایسا ہے. تو اب یہ ہے نا کہ ہلاکت ہمارا مقدر ہے، ہلاکت ہمارا مقدر ہے، کیونکہ ہر وہ قوم جس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا وہ ہلاک ہونے والی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. دنیا میں ہلاکت اس طریقے سے ہوگی، ہماری ہلاکت اس طریقے سے ہے. آج دیکھیں مسلمان قوم جو ہے وہ روبہ زوال ہے، وہ پستیوں کی انتہا تک ہے، گر چکی ہے. آج کے کافروں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے. رسمی طور پہ اگر کچھ آپ ظاہری کر رہے ہیں تو وہ بھی یعنی جہنمیوں والے اعمال ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ ویل ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ معون میں، ہلاکت ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے، ان نمازیوں کے لیے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ سے کوئی گفتگو آپ کو کر رہا ہوں، نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. ہم نے بھی اللہ کے سوا اور معبود ڈھونڈ لیے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. تو فرق کیا رہ گیا سمجھ؟ ہمارا اور کافروں کا نظریہ یہ ایک ہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ. وہ زبان سے کہتے ہیں، ہم عملی طریقے سے ہمارا ماننا یہ ہے کہ بس کامیابی تو اسی زندگی کی ہے، ناکامی اسی زندگی کی ہے، یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. عملی طور پہ دیکھیں، یہ جو آپ ایک دیکھیں مریض ہے اپنے مرض کو نہیں مانتا تو وہ علاج کیسے کرے گا؟ ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم میں کیا ایسا مرض ہے
ہم میں انکار کا مرض ہے، انکار آخرت، انکار دوزخ، انکار جنت، انکار دوبارہ اٹھنے کا۔ تو یہاں آیت نمبر آپ دیکھیں، آیت نمبر 13 میں بہت سبق کا مضمون ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظُلِمُوا۔ جب ظلم کا رویہ آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اب ہلاکت آپ کا مقدر ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ ان کے پاس، ہمارے پاس رسول لے کے آئے ہیں نا، اور بالکل صحیح سالم موجود ہے، وہ قرآن اور حدیث، اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، وہ ہم ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا یہ ہمارے بارے میں ہے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم بدل گئے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، سورہ زخرف میں ہے غالباً، انہوں نے کام کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے بھی کر لیا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے ہم نے سر نہیں جھکانا، اللہ کا حکم نہیں ماننا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ اپنا رخ ہم نے، فیصلہ ہمارا یہ ہے عملی طور پہ کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کرنا ہے۔ فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ دنیا ہی کے لیے ہم نے زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ تو ایمان لانے والے تو اس وقت، یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لوگ، یہ مسلمان ہونے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا عملی طور پہ، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ ہم خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، اپنے جرائم کو مان لیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنا رخ اس کی طرف پھیر لیں، تو پھر تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے، توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے ہمارا نجات کا اور کامیابی کا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اب یہاں مجرم کا لفظ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں کافر، ہماری نظر میں عام معاشرہ جو ہے کافر، بھئی یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جو دوسری اصطلاحات قرآن پاک استعمال کر رہا ہے، اس میں جو مجرم کا لفظ ہے، اس میں فاسق کا لفظ ہے، فاسق کا لفظ ہے۔ اس وقت دو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، باقی جو بھی ہوں۔ تو یہ بھی ان کا نتیجہ بھی ہلاکت ہے۔ جو ظالم، ظالم بھی ہے، جو ظالم ہے، لا یفلح الظالمون، ابھی آگے آیت آئے گی، ولا یفلح الظالمون، اور یہ مجرم، اور پھر منافق کا بھی لفظ آیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ابھی میں کیا کہہ رہا تھا، فاسق۔ تو یہ فاسق تو مسلمان میں ہے نا، فاسق مطلب نافرمان، مجرم جو جرم کرے۔ ہمارے جرم کچھ کم تو نہیں ہے، وہی جرم جو کافر کر رہے ہیں اسی کے مجرم ہم بھی ہیں۔ کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے، کافر کہہ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو بہرحال ذرا سوچیں، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب بالکل ہی یہ بات ہمارے بارے میں ہے، ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، یعنی گزری اللہ تعالیٰ کے نائب نہیں، خلائف کا مطلب اس کے بعد زمین میں دوسرا آنے والا، یعنی اگلوں کے نائب ہم ہیں، اگلوں کی جگہ ہم نے لے لی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 2020 ہے، 2020 ہے، تو 1920 میں جو لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں، ان کے بعد اب ہم ہیں، یعنی 100 سال، ایک صدی گزر گئی نا، 1920 اب یہ 2020۔ تو 1920 میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے
تو وہ اس وقت 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہوں گے، اکثر ان میں سے نہیں ہوں گے، اکا دکا وہ تو کوئی حساب شمار میں نہیں ہوتا ہے نا، اکا دکا کہ یہ 105 ہے، 110 ہے یا جو بھی ہے، لیکن 100 سال تک اکثریت چلی جاتی ہے۔ تو اب ہم ان کے بعد ہیں۔ 2020 میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ سب نقصان میں چلے گئے، یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ 1820 میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے وہ بھی نقصان میں چلے گئے، یہ تو ہماری آج کی تاریخ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ کو یاد نہیں؟ کتابوں میں تو ہے جنگ آزادی، انگریز تھے، انگریزوں کی حکومت تھی اور وہ بغاوت ہو گئی تھی فوج میں۔ 1720، 1620، دیکھیں آپ صدیاں پھرولتے جائیں کہ کہاں پہ مسلمان جو ہیں جاگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اللہ کے خلیفہ بن گئے ہیں، اللہ کی حکومت قائم کر لی ہے۔ یہ آپ مجھے صدیوں میں کوئی واقعہ بتا دیں آپ۔ 1520، 1420، 1320، 1220، صدیاں گزر گئی ہیں سرکار اسی کفریہ عقائد میں ہمارے اور شرکیہ اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمارا الہ واحد ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، آج بھی یہ 2020 کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب یہ ہے نا کہ جو لوگ گزر گئے، اب یہ جتنی صدیاں بھی میں نے آپ کو گنوا دی، یہ اربوں لوگ تھے، اربوں لوگ تھے۔ اس وقت 8 ارب آبادی ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، دنیا کی آبادی 8 ارب لوگ ہیں۔ ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ بولیے، اللہ نے۔ کس لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے۔ کیا کرنا ہے انہیں؟ ایمان لانا ہے اللہ پہ، اللہ کو منزل بنانا ہے، اللہ کی طرف رخ پھیرنا ہے اور اس کے لیے اس کے راستے میں جد و جہد کرنی ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ 8 ارب، تھوڑی توجہ سامنے کرام، 8 ارب لوگ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، دنیا ان کے لیے سجائی ہے، نعمتیں دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ 8 ارب لوگوں کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ اسباب رزق، پانی اگر خشک ہو جائے زمین پر تو کیا آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، مطلب پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ جاری و ساری ہے اور یہ رہے گا قیامت تک۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمت۔ ظاہری نعمتوں کو تو ہم استعمال کرتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن جو باطنی نعمت ہے اس سے ہم بے خبر ہیں۔ اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ جسمانی غذا اور روحانی غذا ہمارے لیے دونوں غذائیں بہت ضروری ہیں۔ ہم نے اس وقت صرف جسمانی مادی دنیا کی غذاؤں کی طرف یا دنیا کے رہنے کو ہم نے ایک کام سمجھ لیا ہے کہ نہیں، ہم نے دنیا میں وہ کرنا ہے، دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا۔ اب یہ سارے لوگ دیکھ لیں، مثال کے طور پہ انگریز آئے اس وطن میں اور اس ہندوستان کو، بر صغیر پاک و ہند کو لوٹ کے لے گئے، مثال کے طور پہ عرض کروں، لیکن کیا ہوا؟ وہ لوگ بھی چلے گئے وہ کتابوں میں ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، تو کس طرح انہوں نے یہ دنیا، یہ یہاں کی دولت سمیٹی، لیکن کیا ہوا انجام؟ چلے گئے وہ لوگ، کوئی بھی نہیں ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ جو ہم اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، سب لوگ مر کھپ گئے۔ تو یہ دیکھیں ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ایک نازک صورتحال ہے، صدیاں بیت رہی ہیں اور انسان کو ہوش نہیں آ رہا، اور ہم لوگ مسلمان بھی بے ہوش ہے، اور اس پہ تو ذمہ داری ہے سامنے کا، ہم پہ ذمہ داری ہے، تھوڑا سا آپ اس کو سوچیں، سیریس لیں۔ ہم پہ نہ صرف ذمہ داری اپنی بھی ہے لیکن ہم پہ دنیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ آج یہ کام تو کوئی نہیں کر رہا، نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، یہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ایک ایسی، میں نے تو صدیوں کی بات کی کہ لوگ جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں اور پھر جا رہے ہیں، مر کھپ جا رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے اپنے لیے دھندے ڈھونڈے ہوئے ہیں دنیا کے، اب دیکھیں دولت، عزت، شہرت، دولت کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے، دنیا کی دولت کے پیچھے۔ بڑے بڑے پارسا لوگ جو ہے وہ بھی دولت کے پجاری ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں اور پھر دولت کے بت کی پوجا بھی کرتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی خطرناک صورت ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم پہ دوہری ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو ہم اپنے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ دوسرا میں نے آپ کو بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھے، یعنی خلوص سے آپ جواب دیں کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی؟ جو ان کے نام لیوا ہیں انہی پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ کا وارث بیٹا ہوتا ہے۔ ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، دعوت تو کرتے ہیں نا، تو ان کی وراثت تبلیغ یہ کس کے حوالے ہے؟ کوئی عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم کسی بات پر سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ تو بہرحال خلاصہ آج کی گفتگو کا، 2 آیاتیں ہم نے پڑھی ہیں، جو ایک 13 نمبر کی آیت ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم مجرم بن گئے تو تم ہلاک ہونے والے ہو، بس یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ جو 14 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم اب زندہ ہو، اب میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، تو تم سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی منزل کو پہچانو، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر خود بھی چلو اور لوگوں کو بھی دعوت دو۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور البتہ ہم تم سے پہلے کئی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم اختیار کیا یا ظلم کا رویہ اپنایا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، حالانکہ پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے حق کی صداقت کی۔ وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہ تھے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم گناہ گاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں نائب بنایا۔ لننظر كيف تعملون،
تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔